ان آیات بینات کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سچا مومن کون ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر۔ ایک انسان جس وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر زبان کے ساتھ 6 ایمانیات کا اقرار کرتا ہے اور دل سے سچے دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہے، تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ 6 ایمانیات: اللہ کے اوپر ایمان، رسول کے اوپر گزشتہ رسولوں کے اوپر ایمان، کتاب کے اوپر گزشتہ کتابوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، ملائکہ کے اوپر ایمان، اور آخرت کے اوپر ایمان۔ جب ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ ان 6 عقائد کا خوشی کے ساتھ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے ان کو سچا جانتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ ثم لم یرتاب، اس کے بعد شک نہ کیا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ثابت ہے، جو کچھ رسول کی طرف سے ثابت ہے، اس کو سچ سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، سچا جان کر کے اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے، بالکل شک و شبہ کی دنیا سے خالی ہوتا ہے۔ کس طرح تصدیق کرنے والا ہوتا ہے؟ رسول کی رسالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، ایمانیات کی اور دنیات کی۔ معراج کا موقع ذرا غور کیجئے، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برگشتہ کرنے کے لیے، دل پھیکا کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہے کہ تمہارے صاحب تو یوں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے کے اندر میں مکہ سے فلسطین گیا، بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کا میں نے دورہ کیا، وہ فاصلہ جو بہت وقت لیتا ہے مکہ سے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کے لیے جس کے اوپر بہت وقت لگتا ہے، کئی ایام لگ جاتے ہیں، اور تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں وہاں پر گیا اور وہاں سے آسمانوں کے اوپر گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے۔ تو بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، ثم لم یرتاب، پر بندہ مومن ایمانیات کے اندر شک کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے اس کے سامنے ثابت ہو جاتا ہے اس کو سچ مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جو کچھ رسول کی طرف سے اس کے سامنے ثابت ہو جائے اس کو سچ ماننے والا ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ وجاہد اور جہاد کیا باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اعمال کی دنیا کو آباد کرنے والا ہے، کبھی کسی کی خدمت کے اندر، کبھی نماز کے اندر، کبھی روزہ کے اندر، کبھی حج کے اندر، کبھی زکوٰۃ کے اندر۔ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، اور جہد کوشش کو کہتے ہیں، اور جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے انتہائی کوشش کرنے کا نام جہاد ہوتا ہے۔ ایک انسان قلم کے ساتھ بھی، ایک انسان زبان کے ساتھ بھی، ایک انسان عمل کے ساتھ بھی، اور ایک انسان تلوار کے ساتھ بھی جنگ کے میدان کے اندر کفار کے مقابلے کے اندر جہاد کرنے والا ہوتا ہے، جس کو قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اہل ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجاہدہ کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، جو نیکیوں کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر۔ گویا کہ جو نیکی بھی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ دنیاوی لالچوں کے لیے، نہ کہ دنیاوی اغراض کے لیے، اور جس گناہ سے بچتے ہیں تو محض اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر ہم گرفتار عذاب ہو جائیں گے یا دنیاوی لوگوں کی گرفت کے اندر آ جائیں گے اور وہ ہمیں شرمندہ کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے، اس غرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس گناہ سے بچتے ہیں محض اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا کہ جو تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو ایک حسب نسب والی عورت نے اپنی طرف گناہ کے لیے آمادہ کرنا چاہا، بلانا چاہا، اور اس نے یہ کہہ کر کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس گناہ سے وہ باز آ گیا، کسی اور جذبے کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے تنہائیوں کے اندر بھی باز آ جاتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس بندے کے لیے
کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ 2 باغ ہیں فی سبیل اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر مجاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں کہ جو جب ایمان لے آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایمان کی توفیق دی ہے، کہ جب نیکیوں کا موقع ان کو میسر آ جاتا ہے، نیکی کر لیتے ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، قبول ہونے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور جب ان کو گناہوں کے مواقع نہیں ملتے اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کا موقع مل جاتا ہے، بال بال گناہ سے بچ جاتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی نے مجھے گناہ سے بچایا ہے اور میرے بچنے کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ آیت نمبر